لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی، یہ پہلی دفعہ اس زمین پر یہ ہوا تھا، اس سے پہلے کبھی بھی لڑکوں سے بدفعلی کا گناہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ نیچرل ہے ہی نہیں، اس کی طرف کبھی کسی کی توجہ جاتی نہیں ہے۔ تو فرمایا تاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تو وہ جرم کر رہے ہو جو تم سے پہلے زمین میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے، تو اس کی مثال ہی نہیں ملتی، خود اس جرم کو تم نے ایجاد کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں سے شادی کرتے نہیں ہو اور مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، اور بل انتم قوم مسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو۔ میں بار بار بیان میں کہتا ہوں پیغمبر کا مقصد کیا ہے؟ مخلوق کو اللہ سے ملانا۔ سائنس کا ٹاپک کیا ہے؟ یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کا ٹاپک کیا ہے؟ مادے پہ ریسرچ کرنا۔ تو دونوں کا ہدف بالکل الگ ہے، تو اس لیے آپ کو اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے یہ جاننے کے لیے پیغمبروں کو دیکھنا پڑے گا، اور اس دنیا میں ہمیں ترقی کیسے کرنی ہے اس کے لیے ہمیں کس کے پاس جانا پڑے گا؟ سائنسدانوں کے پاس۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، قوم مادہ پرستی میں لگی ہوئی تھی۔ سائنسی ترقی آج سے نہیں، خوب سمجھ لو، جس دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں نا، اسی دن سے سائنس نے ترقی کرنا شروع کر دی ہے۔ تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ آج بہت ترقی ہوئی ہے، یہ اچانک نہیں ہو گئی ہے، یہ پہلے دن سے شروع ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ بھیجا تو اللہ نے فرمایا محنت کرو، یہاں پہ محنت کر کے کماؤ۔ تو محنت جب کی ہے تو اسی وقت سے ترقی شروع ہو گئی نا، تو اسی وقت سے پہلے پہیا ایجاد ہوا ہوگا، اور جو کچھ بھی کنویں کھودنا شروع کیے ہوں گے، یہ ترقی کی پہلی اکائی تھی۔ تو ترقی سے نا آج کل کھوپڑی آج کل لوگوں کی خراب ہو گئی ہے، تو وہ پہلے دن سے ہو رہی ہے۔ تو پیغمبروں نے اس کو نہیں چھیڑا، بھائی وہ تو تم دنیا میں رہو گے تو یہ سب کچھ تمہیں کرنا پڑے گا۔ پیغمبروں کا مقصد ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اس کو فوکس کرو، اس کو بھی فوکس کرو۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بہت بڑے دن کے عذاب کا تم پہ خوف رکھتا ہوں۔ یہ تمہاری تمام تر ترقیوں سمیت اللہ تمہیں تباہ نہ کر دے۔ قال الملأ الذین من قومہ، قوم کے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے، ہمیشہ یہ بڑے بڑے لوگ ہی مخالفت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ مخالفت نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لینا قرآن میں جو قوم کے بڑے بڑے وڈیرے اور اونچے طبقے کے لوگ تھے وہ کہنے لگے، انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے، تو غلط ہے، ہم صحیح ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم گمراہی میرے ساتھ نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اس لیے عام روٹین سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں۔ انسان جو باتیں کرتا ہے وہ صرف خواہشات کی بات کرتا ہے، خدا جو بات کرے گا وہ اس میں خواہشات کا دخل نہیں ہوگا۔ اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ میں عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، تو اس کو دیوانگی یا گمراہی سے تعبیر مت کرو۔ ابلغکم رسالات ربی، میرا کام ہے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دینا، وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، قوم